کہ یہ لوگ بس اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی مال دولت ہاتھ لگ جائے، لیکن جہاں پر کوئی تکلیف کی بات ہو، کوئی نقصان پہنچے، تو پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں تھے۔ تو اب حکم دیا جا رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ، چاہیے کہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کون؟ الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بیچ دیا، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اختیار پسند نہیں کیا بلکہ اس کے مقابلے میں اخروی زندگی کو پسند کیا، تو وہ لوگ لڑے اللہ کے راستے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو اب دو باتیں ہوگی، فَيُقْتَلْ، یا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے، او یغلب، یا یہ خود غالب آ جائیں گے، دوسروں کو قتل کریں گے۔ دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، غازی بن گئے پھر بھی بہت بڑا اجر، یا شہید ہو گئے تو پھر بھی بہت بڑا اجر ہم ان کو دیں گے۔ اچھا، جب کوئی بہانہ ہو تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ چلو ایک بہانہ تو ان کے پاس ہے، یا بہانہ نہ ہو کوئی بہانہ تو بنا لے۔ اس طرح وہ کیا کہتے ہیں، ناچ نہ جانے انگل ٹیڑھا، پشتوں میں گڑا چلو نورزی وہ جزے تنگ دے۔ تو اب یہ لوگ جہاد پہ جا نہیں رہے، کچھ نہ کچھ بہانہ تو بنا لے، لیکن ان کے پاس بہانہ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ لوگ جہاد پہ نہیں جاتے؟ وَمَا لَكُمْ، کیا ہوا تمہیں، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ کیا ہو گیا؟ یعنی تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ حالانکہ والمستضعفین من الرجال، مردوں میں سے کمزور، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین، وہ، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے۔ یعنی ایک کمزور مرد جو جس طرح بوڑھے ہیں، معذور ہیں، یا عورتیں، بچے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری طرف سے تو کوئی نہیں ہے لڑنے والا، تو پھر ہم ہی اس ظالم بستی سے ہم کو نکال دے۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم، اس ظالم بستی سے، اہلھا، یعنی ظالم بستی کا کیا مطلب؟ اس کے جو رہنے والے ہیں، بستی والے ہیں، یہ ظالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو ان ظالموں کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ لڑے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے، حالانکہ تمہارے پاس لڑنے کے جو وجہ ہے وہ موجود ہے کہ خواتین، بوڑھے، معذور، بچے تمہیں پکار پکار کر تک گئے کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وَجْعَلْ لَنَا، اور اے ہمارے رب، بناؤ ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، ولیہ، مددگار، کہ وہ ہماری مدد کرے، کہ وہ ہماری، وَجْعَلْ لَنَا، اور بناؤ ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، نصیرا، یار اور مددگار، یعنی جو ہماری ہیلپ کرے، جو ہماری کیا کرے؟ ہیلپ کرے، دوست اور مددگار۔ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اب حکم آیا نا کہ قتل کرو، قتال کرو، جہاد کرو، حکم آیا تو آگے مخاطبین دو ہیں، مسلمان، کافر۔
اور منافق. تو منافق اس لیے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ تو یا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی شمار ہو جاتے ہیں. پھر تو مخاطب کتنے لوگ ہو گئے؟ دو، مسلمان یا کافر. تو جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں قتال، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کافر ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں. اب فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم قتل کرو شیطان کے دوستوں کو، قتل کرو شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو. ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا جو تدبیر ہے، کان ضعیفا، بہت کمزور ہے. جو شیطان کا تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ بہت کمزور. حالانکہ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ شیطان بڑا چالاک ہے. شیطان کیا ہے؟ بڑا چالاک ہے. وہ تو بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ تو بڑا کیا ہے؟ چالاک ہے. ہاں واقعی مسلمانوں کا، خاص کر ایمان والوں کا شیطان دشمن ہے، اور کوئی طریقہ وہ نہیں چھوڑتا جس سے مسلمان سیدھے راستے سے ہٹ جائے. وہ ہر راستہ اختیار کرتا ہے، ہر چال چلاتا ہے. لیکن ہم پناہ کس کی مانگتے ہیں؟ اللہ کی. ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو جس کی چالاکیاں، اس کی مکر چالیں جتنی بھی بڑی ہو، اللہ رب العزت سب سے بڑی ذات. اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ رب العزت کے مقابلے میں شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں. شیطان کی چالیں کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی شیطان سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو، اور ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک مسئلہ وہ ہے جب ایک بندہ فوت ہو جائے اور اس کی بیوی ہے وہ زندہ، تو اب اس کا عدت کیا ہے؟ تو 4 مہینے 10 دن. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہی آیا ہے، تو اب ہم 4 مہینے 10 دن کیا کریں گے؟ عدت گزاریں گے. تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر وہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر اس کا وضع حمل، جب بچہ اس نے جن لیا تو اس کا عدت ختم ہو جائے گا. چاہے وہ شوہر کے فوتگی کے 10 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عدت پورا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. چاہے وہ 10 مہینے ہو تو پھر بھی وہ بچے جننے کی کیا کرے گی؟ انتظار کرے گی. وضع حمل اس کو کہا جاتا ہے، پھر اس کا عدت ہوگا. لیکن اگر نہیں ہے بچہ تو پھر 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.